روایت میں تھی امام حسین نے کربلا میں آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ تو روایت میں ہے کہ 30,000 کے قریب ملک آسمان سے نازل ہوئے کہ یا ابا عبداللہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے انکار کیا کہ یہ جنگ انسانوں کے بیچ میں، کوئی کہے ملائک کیسے آ سکتے ہیں؟ تو قرآن میں ہے کہ بدریون کے لیے ملائک کو نازل کیا گیا تھا، مسلمانوں نے انہی ملائکوں کی مدد سے جنگ کو جیتا تھا۔ لیکن روایت کہتی ہے جب امام حسین نے انکار کیا، یہ ملائک شہادت ابا عبداللہ امام حسین کے وقت بھی کربلا میں موجود ہیں کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو میرے مولا فرماتے ہیں یہ ملائک آج کے دن تک کبھی پلٹ کر پھر آسمانوں کی طرف نہیں گئے، جہاں پہ قبر امام حسین ہے وہیں پہ معمور ہو گئے کہ ہم مولا حسین کی مدد نہ کر سکے۔ تو خدمت امام حسین میں کہتے ہیں آج تک یہ 30,000 کے قریب ملائک تحت قبۃ الحسین، امام حسین کے قبے کے نیچے اطراف میں موجود رہتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہر وہ زائر جو زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے کہ ملائک اس کا استقبال کرتے ہیں، صرف یہاں تک نہیں کہ جو زیارت امام حسین کر کے واپس اپنے وطن جاتا ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی ہے، یہ ملائکۃ اللہ جو امام حسین کے حرم میں موجود ہے اس مومن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کلمات اور آگے پڑھے گا اگر اس مومن کا انتقال ہو جائے، اس کے تشییع جنازے میں یہ 30,000 کے قریب ملائک شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ زیارت امام حسین کے لیے، کس امام کے لیے، کس ولی کی زیارت کا اتنا ثواب ہے جتنا ثواب زیارت امام حسین ہے؟ اب اعتراض کہ اتنا خرچہ مجلس حسین پہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ پیسے یتیموں کو دیے جائیں، ان پیسوں سے اسکول بنائے جائیں، ان پیسوں سے ہاسپٹل بنائے جائیں، افادیت فائدہ کے مجلس امام حسین کا، عاشورہ منانے کا فائدہ، جلوس نکالنے کا فائدہ، ذکر ابا عبداللہ امام حسین کرنے کا فائدہ۔ کوئی کہے کہ ہم صرف رونے کے لیے آتے ہیں، یہ فائدہ ہے، تو میرے عزیز یہ فائدہ تو نہیں ہوا۔ مجلس امام حسین کی افادیت کیا ہے؟ تو پہلی بات، کروڑوں روپے کسی کنسرٹ پہ لگائے جاتے ہیں کسی گلوکار کو بلانے کے بعد، کچھ لوگ فیملیز جاتے ہیں بے حیائیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی کراچی میں کروڑوں روپے سنیماؤں پہ خرچ کیے گئے، لوگ تفریح کے نام پہ اس سنیما میں جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ 2 گھنٹے کی فلم جس سنیما میں لگی اس پہ بھی کروڑوں خرچ ہوئے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کوئی امام باغہ بنایا جائے تو اس پر اعتراض ہے۔ ایک کنسرٹ جب کسی گلوکار کے لیے مہیا کیا جاتا ہے اس پہ کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جوان جب مجلس امام حسین میں آتا ہے، یہ مائیں، یہ بہنیں جب ذکر حسین کو سننے کے لیے آتی ہیں، اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ آج تک آپ نے سنا کہ کسی نے پاکستان میں کہا یہ کنسرٹ کیوں کیے جاتے ہیں، یہ فلمیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجلس امام حسین پر اعتراض۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچیں، یہ جوان، یہ بچی، یہ بچہ، یہ فیملی جو 2 گھنٹہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد جب اس سنیما سے باہر نکلتی ہے، اس کے وجود پہ وہ فلم اثر کیا چھوڑتی ہے؟ یہ کسی گویے کے کنسرٹ میں جا کے 1 گھنٹہ کنسرٹ سننے کے بعد جب نسل وہاں سے باہر نکلتی ہے اور ایک سماج آتا ہے، سماج جب باہر آتا ہے اس معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی جوان حسین کی مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے جب باہر جاتا ہے اس کے وجود پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ مجلس حسین معاشرہ بناتی ہے، مجلس ابا عبداللہ ایک سماج بناتی ہے، مجلس امام حسین ایک معاشرہ کریٹ کرتی ہے۔ اس کی واضح ترین آج کے زمانے میں دلیل ہے کہ 30 یا 33 یا 39 ممالک مسلمانوں کے ایک مسلم معاشرہ، یو اے ای ایک مسلم معاشرہ، سعودی عرب ایک مسلم معاشرہ، کویت، بحرین مسلم معاشرہ، انڈونیشیا ایک مسلم معاشرہ، پاکستان ایک مسلم معاشرہ۔ گنتے جائیے اپنے انگلیوں پہ کہ کتنے مسلمان ملک ہیں اور کتنے مسلم معاشرے ہیں، کتنے مسلم سماج ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے ملک جمع ہو کے ایک سماج کا مقابلہ نہیں کر سکے، ایک ملک کا مقابلہ نہیں کر سکے، یعنی سارے مل کر بھی within 40 days جنگ ہار گئے، اپنے خواب میں بھی آج نہیں دیکھ سکتے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ملک، ایک معاشرہ، ایک سماج اس ملک کا دفاع، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے جنگ کرتا ہے۔ سوال ہے کہ یہ معاشرہ کس طرح لڑ سکا اور وہ معاشرے کس طرح لڑ سکے؟ اس معاشرے میں ایسے جہادی مائنڈ سیٹ
جو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے، کیسے بنے؟ اس معاشرے میں وہ ہمت وہ حوصلہ کیسے بنا کہ جو ان معاشروں میں نہیں؟ ایک شیعہ معاشرہ ہو جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، سب کچھ ہے، مد مقابل دوسرے مسلمانوں کا معاشرہ ہے، وہاں نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، اگر کمپیئر کریں تو نماز یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اگر دیکھیں روزہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، حاجی یہ بھی ہے حاجی وہ بھی ہے، عمرہ یہ بھی کرنے گیا عمرہ اس نے بھی کیا، لیکن سوال ہے اس معاشرے میں ایسا کیا ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہے؟ اس معاشرے میں حسین بن علی ہے، فکر حسین بن علی جو انسان کو بہادر بناتی ہے، ایک عاشورائی معاشرہ جو انسان کو سکھاتا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک عاشورائی معاشرہ جو انسان کو بتاتا ہے اپنے اہداف سے، اپنی فکر سے، اپنے نظریے سے، اپنے اوپینین سے ایک رتی برابر قدم پیچھے نہیں ہٹانا، کہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے لیکن ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو گلے لگانا ہے۔ یہ فکر کس کی ہے؟ ابو عبداللہ حسین کی فکر ہے، میدان کو چھوڑ کے بھاگنے والی فکر نہیں، میدان میں ڈٹ کے لڑنے والی فکر۔ اور یہ فکر کہاں سے جنم لیتی ہے؟ یہ فکر مجلس ابو عبداللہ حسین سے جنم لیتی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں لوگ فرش نظر پہ آئیں، جس معاشرے میں لوگ امام حسین کو سنیں اور اس مجلس حسین سے شجاعت کا درس ملے، صبر کا درس ملے، نماز کا درس ملے، اخلاق کا درس ملے، تو یہ معاشرہ سازی ہوتی ہے۔ بس دن انشاءاللہ گفتگو ہوگی عاشورہ اور عاشورہ کا اثر ہمارے سماج پہ،